اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے گرامر کے لحاظ سے ہم نے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ گرامر کے جو سوالات آتے ہیں ان میں آپ کو جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان میں تشبیہ کے بارے میں بھی معلومات آتی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ انفارمیشن جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جیسے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے، اس کی مثالوں سے وضاحت کرنا، پھر اس میں جو ہے اس کے ارکان تشبیہ وغیرہ جو ہے وہ پہچاننا اور فقرہ پہچاننا کہ اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے یا استعارہ استعمال کیا گیا ہے یا کون سی جو ہے علم بیان کی روح سے اس کے اندر چیز استعمال کی گئی ہے۔ تو آج ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی تعریف و تعارف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی تشبیہ کی جو ہے لغوی معنی ہیں وہ ہم تین طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تمثیل، اسی کی وضاحت ہی آگے کی جاتی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دینا، اور اسی طرح اس کی تیسری جو ہے لغوی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ اور اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو علم بیان کے روح سے ہم اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور تشبیہ کے لیے عام طور پر دو شرائط کا پورا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کو جب کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دو شرائط جو ہے ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جب کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو جس سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں تو ان دونوں میں کوئی نہ کوئی ایک جو ہے نا وہ صفت، خوبی، وصف یا حالت یا خصوصیت کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جس خوبی، حالت، وصف یا خصوصیت کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دوسری چیز میں پہلی چیز کی نسبت جو ہے یہ وصف، خوبی یا خصوصیت جو ہے بالکل واضح، اثر انگیز، نمایاں اور مشہور ہونی چاہیے۔ تو اب ہم جو ہے اس کی مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی نثری مثالیں لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ تین مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک پہلی مثال ہے کہ اختر شیر کی طرح بہادر ہے، اور دوسرا ہے کہ سبیہہ لومڑی کی طرح مکار ہے، اور تیسری اس کی نثری مثال ہے کہ جیسے اسلم چیتے کی طرح پھرتیلا ہے۔ تو اس میں اختر کی بہادری کو شیر کی بہادری سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ شیر کی بہادری جو ہے بہت مشہور بھی ہے، اثر انگیز بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا واضح ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ شیر بہت بہادر جانور ہے۔ تو اس طرح اختر شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ اور لومڑی کی مکاری بھی مشہور ہے، تو سبیہہ کی جو مکاری ہے اس کو لومڑی کی مکاری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح اسلم چیتے کی طرح پھرتیلا ہے۔ تو شعری مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعر اصطلاح میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، شعر کے اندر بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تشبیہ۔ جیسے بڑا مشہور شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، کیا کہی ایک پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے اور لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے جو حروف تشبیہ استعمال کی گئی ہیں وہ ہیں کیسی ہے۔ تو کیسی کے جو الفاظ ہیں یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے آج ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم ارکان تشبیہ کے متعلق پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔